یہ ہے الحمدللہ 5 لیکچرز جس میں میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا. اب اینڈ پر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر لوں تاکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا غضنفر عباس صاحب یا اور بھی کوئی علماء ہیں وہ پبلک کو دھوکہ نہ دے سکیں. آج کی گفتگو سے ہمارے 5 نتائج کنکلوژنز کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میری اپنی ذاتی اختراع وہ حاصل ہوئے ہیں. کنکلوژن نمبر 1، اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، یہ ناممکن ہے جاگتی آنکھوں سے. نمبر 2، آخرت میں تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اس کی کیفیت موڈ جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے. کنکلوژن نمبر 3، اس دنیا میں صرف ایک ہستی ہے کہ جسے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی، نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی غیر پیغمبر کو، اور وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی، نہ امام ابو حنیفہ کو اور نہ بازید بستامی کو. ایسا دعویٰ رکھنا بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. کنکلوژن نمبر 4، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے. ان سر کی آنکھوں سے ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اور دل کی آنکھوں سے بھی حجاب کے ساتھ، وہ میں نے سارا بیان کر دیا. لہٰذا یہ عقیدہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے ہم اسے بد عقیدہ نہیں کہیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈورس نہیں ہے. اور 5واں عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان خصوصاً ام عائشہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ مرفوع بیان کر دیا. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، لیکن اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی ہے شب معراج، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ملاقات ہوئی ہے، اور وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کنکلوڈ بھی کر دوں گا. لہٰذا اس کو کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں. اب اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں آپ، میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سورۃ الملک کی آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر. اگر رب کو دیکھ لیا پھر مغفرت اور اجر کبیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا، تو ہمارا غیب والا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی تو نبی کے لیے کوئی چیز غیب رہ جاتی تو ان کا اجر کہاں جاتا؟ تو یہ ہے ٹیکنیکل ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی ذات اس حوالے سے غیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو آپ کے لیے بھی تو کوئی غیبی چیز رہنی چاہیے. آپ کو جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، فرشتے دکھا دیے گئے، ہر چیز دکھا دی گئی، عذاب قبر تک دکھا دیا گیا. آپ کے لیے پھر غیبی چیز کون سی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیکنیکل فضیلت ہے کہ یہ والا جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اعتبار سے، یہ علم غیب والا پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ساتھ بھی رہے گا ٹل قیامت تک. تو بھائیو، الاسراء والمعراج یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر یہ انسانیت کی معراج ہے، کیونکہ انسانیت کے ریپریزنٹیٹو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سب سے ہائیسٹ مقام جس پر آپ گئے وہ ہے سدرۃ المنتہا. منتہا اردو میں بھی کہتے ہیں انتہا، اینڈ، دی اینڈ. سدرۃ المنتہا یہ دی اینڈ ہے. اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ 3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اگر آپ کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں 37 حدیث ہیں واقعہ معراج کے اوپر. کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 411 سے 448 تک وہ ضرور پڑھیے. یہ 3 کرسٹل کلیئر عقیدہ کر دینے والی حدیثیں سدرۃ المنتہا کے حوالے سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 349، مسلم میں 415، کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اٹینٹو ہو جائیں, کنکلوژن ہونے لگی ہے, اس میں سستی نہیں کرنی آپ نے, کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا, حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی. یعنی فرشتے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, وہ نوٹس بناتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں فرض کی. کوئی ذکر نہیں کہ عرش پر پہنچ گیا, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی, وہاں پر میں جب پہنچا تو وہاں پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی. پھر میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, جو ہم نے 126b میں سن لی. پھر بار بار آتے جاتے رہے حتیٰ کہ وہ 5 نمازیں رہ گئی. اب یہ وہاں کہاں پر ہے جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں, وہاں پر جہاں کلموں لکھنے کی آوازیں میں نے سنی, وہ صحیح مسلم میں ہے 411 نمبر حدیث, کہ 7ویں آسمان پر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, اور بیت المعمور کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر ہے 7ویں آسمان پہ, اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو صحیح مسلم 411 نمبر حدیث میں یہ آتا ہے کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک, دی اینڈ تک لے جایا گیا. اس سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے ہاتھی کے کانوں کے مانند پتے ہیں اور پھل مٹکوں کی مانند ہے. جب اللہ کے حکم نے اس بیری کے درخت یعنی سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تو اس درخت کی حالت بدل گئی, اور کوئی بھی مخلوق میں سے اس درخت کی تعریف نہیں بیان کر سکتا. وَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا, پھر اس درخت کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی, اور مجھ پر 50 نمازیں فرض کی. پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام تک آیا, پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. سدرۃ المنتہا کلیئر کٹ ہے. ہم ہی کہتے ہیں جناب وہ جی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے پر سڑ جان گے, میں نے بھی کہہ دیا تھا میرا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے. کوئی بھائی, اور پھر اس سے آگے بھی جوڑ دیا کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جبرائیل تو ہی ہے کہ تو پیچھے رہ گیا, میں ہوتا تو میں نال جانا پاویں سڑ جانا. یعنی جبرائیل اگر میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں آگے بھی چل رہا. خدا کے لیے سب جھوٹ دیو مالائی قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں, ولیاعوذ باللہ تعالیٰ. بالکل واضح موجود ہے کہاں پہ ملاقات ہوئی. وہ بار بار لوگ کہتے ہیں جی ملاقات نہیں ہوئی, 50 نمازیں تسی کہتے ہو جناب زیارت نہیں ہوئی ہے. بات یہ حجاب میں ملاقات ہوئی ہے, صحیح مسلم آپ نے سن لیا. ملاقات کا کون انکاری ہے؟ مسئلہ ہے آنکھوں سے دیکھنے کا, جو جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے, وہی ہے ہی دی اینڈ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر مجھ پر 5 نمازیں, اور اگلی حدیث سنیں گے تو بالکل کلیئر کٹ ہو جائے گی. صحیح مسلم 431 نمبر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو اس کی انتہا سدرۃ المنتہا پر ہوئی. زمین سے اوپر جانے والی ہر شے کی آخری حد یہی ہے. یہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احکامات لیے جاتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں. وہ جو کلمہ لکھنے کی آوازیں سنی ہے نا, وہ فرشتے نوٹس بناتے ہیں. اور سورہ سبا میں بھی ذکر ہے کہ ایسی پھر دہشت طاری ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ کانپتے ہیں, اور بعد میں جب وہ سارا معاملہ ٹل جاتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا. ایسا روب طاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہی سدرۃ المنتہا ہے جس پر اوپر سے احکام نازل ہوتے ہیں, اور یہی پر تمام حکم آ کر رکتے ہیں. اور اسی کے بارے میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 16 ہے, یکش سدرۃ ما یکشا, جبکہ سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپنا تھا. وہ سونے کے پروانے اور پتنگے ہیں جو کہ آ کر سدرۃ المنتہا کو ڈھانپتے ہیں, جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی جب اللہ کی خاص تجلی اس پر پڑتی ہے. اور بھائیو جنت المأوا بھی, وہاں پر جنت بھی اس کے ساتھ ہی ہے سدرۃ المنتہا پر. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا, یہ سورۃ النجم کی آیت ہے. بلکہ صحیح بخاری میں 7517 اور 6581 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی جنت میں بھی سیر کی. تو جنت بھی سدرۃ المنتہا پہ ہے. اللہ اکبر, بالکل کلیئر کٹ ہے. اور یہی صحیح مسلم کی حدیث 431 نمبر آگے چلتی ہے کہ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. اب وہ 3 تحفے کون سے وہ سن لیجئے. نمبر 1 5 نمازیں جو 50 سے کم ہو کر 5 کی گئیں, لیکن ان کا ثواب پھر 50 کے برابر تھا. بخاری مسلم کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں 126b میں ہم سن چکے. سدرۃ المنتہا پہ یہ نمازیں فرض ہوئی. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے, جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے
جو اللہ سے مانگا اس میں دے دیا جائے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ہر شے سے اسے کافی ہو جائیں گی. اور نمبر 3, دا الٹیمیٹ گفٹ, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تیرا جو کوئی امتی شرک سے بچ کر فوت ہوا اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے بھائیو. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے کیٹاگوریکل مینشن ہے سورہ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا ہوا. دنیا میں کر دے گا معاف, وہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا, لیکن آخرت میں معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ